اب آپ کا جی چاہے تو کہہ لیں قرآن ایک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا جی چاہے کہہ لیں قرآن دو ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک اجمال ہے، ایک تفصیل ہے، ایک کنایہ ہے، ایک تصریح ہے، ایک لفظ ہے، ایک معنی ہے، ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک چپ چاپ ہے، دوسرا بول رہا ہے، ایک ٹھہرا ہوا ہے، دوسرا چل رہا ہے، ایک اندر ہے، ایک باہر ہے، ایک چھپا ہوا ہے، ایک ظاہر ہے، ایک کاغذ کے لباس میں ہے، ایک بشر کے لباس میں ہے۔ ایک کاغذ کے لباس میں جب یہاں آیا تو ایک کاغذ کے لباس میں، دوسرا بشر کے لباس میں۔ اس کی سطریں کالی، اس کی زلفیں کالی، دونوں آ گئے، اس کی بھی تلاوت ہونے لگی، اس کی زیارت ہونے لگی۔ یوں سمجھیں کہ دونوں کی زیارت کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں کی تلاوت کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، صحابہ کرام حضور کے چہرے کی صرف زیارت نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام حضور کے چہرے کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے مصلی پہ خود حضور نے کھڑا فرمایا، صحت کی ناسازی کی بنا پر آپ مصلی پر نہ آئے، جماعت کھڑی ہے، امامت ہو رہی ہے، حضور نے اپنے حجرہ مبارک کے دروازے سے پردہ ہٹایا اور چہرہ آگے کیا، دیکھوں کہ کیا سارے صحابی ابو بکر کی امامت پر راضی ہیں؟ کوئی ابو بکر کی خلافت کا منکر تو نہیں؟ چہرہ مبارک آگے جب کیا نا تو اس چہرے کے انوار چمکے، دن کے وقت سورج کی روشنی پر، دن کے اجالے پر حضور کے چہرے کے انوار جب غالب آئے اور حجرے کی طرف سے انوار چمکے تو صحابہ نے عین نماز کی حالت میں قبلے کی طرف سے رخ موڑ کے نبی کے حجرے کی طرف نگاہیں لگا لی۔